أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61 سے 63۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل کا تذکرہ ہے، اس کی قدرتوں، اس کے کمالات اور اس کے اختیارات کا تذکرہ ہے، اور یہاں سے کلام کا رخ، گفتگو کا رخ پھر دوبارہ اہل مکہ کی طرف ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور اسی طرح سورج چاند وغیرہ کو مسخر کرنے والا، یعنی ان کے اوپر کنٹرول کرنے والا، انہیں ان کے مقررہ وقت پر طلوع کرنے والا، غروب کرنے والا، اور ان کے مداروں میں چلانے گمانے والا کون ہے؟ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، آخر انہیں پہلے کسی نے پیدا کیا ہے، اور پھر ان کا انتظام بھی چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر مشرکین سے پوچھیں گے نا کہ یہ سارا کچھ کس نے پیدا کیا اور کون ان کا نظام چلا رہا ہے، تو وہ فوراً کہیں گے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اور ان سب کا نظام چلانے والا تو اللہ ہی ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بڑے سے بڑا مشرک بھی ہو، آج تک جتنے بھی مشرک گزرے ہیں، بڑے سے بڑے بے عقل مشرک بھی گزرے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ کوئی مشرک بھی آج تک یہ جرت نہیں کر سکا کہ وہ یہ کہے کہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا نہیں کیے،
سورج چاند ستارے اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے پیدا نہیں کیے، بلکہ یہ تو ہمارے فلاں بت نے پیدا کیے ہیں، ہمارے فلاں کرنی والے نے پیدا کیے ہیں۔ یہ آج تک کسی مشرک کو جرأت نہیں ہو سکتی اور ایسا کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو اس کائنات کی بہت بڑی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک مشرکین کو ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ان کی عقل پہ تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جب اتنی بڑی حقیقت کو تم مانتے ہو تو پھر تم کتنے بڑے احمق اور بے وقوف ہو کہ اتنی بڑی حقیقت کو ماننے کے بعد بھی جب عبادت کی باری آتی ہے، جب قربانی کی باری آتی ہے، نظر و نیاز کی باری آتی ہے اور سجدہ ریز ہونے کی باری آتی ہے اور مشکلات میں ہاتھ اٹھانے کی باری آتی ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے کمزور شریکوں کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ عبادت کے وقت تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے مزید اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا کہ جس طرح یہ بتایا کہ پیدا کرنے والا بھی میں ہوں اور پیدا کرنے کے بعد ان کا نظام چلانے والا بھی میں ہوں، تو اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اپنا کمال اور قدرت یہ بھی بیان فرمائی کہ اس کائنات کے اندر رزق کی تقسیم یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بھی میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو کسی کو بہت زیادہ رزق عطا کر دوں، چاہوں تو کسی کا رزق کم کر دوں، اور چاہوں تو ایک ہی بندے کا رزق کبھی بڑھا دوں کبھی کم کر دوں۔ اور اسی طرح پھر اللہ پاک نے مزید اپنی قدرت کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ ان سے ذرا یہ بھی پوچھئے کہ جب بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین مردہ ہو جاتی ہے، تو کون ہے جو آسمان سے بارش کی شکل میں پانی اتارتا ہے؟ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ان کا جواب کیا ہوگا۔ یہ فوراً کہیں گے ہاں ہاں، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان سے بارش برسانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی، کوئی اور معبود، کوئی اور بناوٹی معبود ایسا نہیں ہے جو آسمان سے بارش برسائے۔ تو پھر ان کو سمجھائیے کہ اے عقل کے اندھو، احمقو، بے وقوفو، نظام تو سارا کائنات کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اختیارات تو سارے اللہ کے پاس ہیں، تو عبادت تو ہوتی ہے شکر ادا کرنے کے لیے، تو پھر شکر ادا کرنا تو اللہ کا بنتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو، نظر نیاز اللہ کے نام کی، اور غیب کا ڈرنا اللہ کے لیے۔ لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے کہ رب تو اس کائنات کا تم اللہ کو مانتے ہو، یعنی پیدا کرنے والا اور نظام چلانے والا، توحید ربوبیت میں تم ٹھیک ہو، لیکن توحید کی جو قسم ہے توحید الوہیت، الہ ماننے والی، معبود ماننے والی، عبادت کرنے والی، اس قسم میں آ کے تم بہک جاتے ہو اور تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے آستانوں پہ، اوروں کے درباروں پہ، اوروں کے در پہ جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ ان آیات میں، کیونکہ گزشتہ آیات میں ہجرت کا تذکرہ تھا، ہجرت کی طرف اشارہ تھا، اور ساتھ مسلمانوں کو یہ تلقین کی گئی تھی، یہ نصیحت کی گئی تھی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ فکر نہ کرو کہ اگر
وطن چھوڑ کے جائیں گے تو کہاں سے ہم کھائیں؟ یہ نہ سوچنا، اللہ پہ توکل کرو، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو۔ کائنات میں ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، کوئی جاندار بھی اپنا رزق ساتھ لے کے نہیں آیا، وہ اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہے۔ یہ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا۔ تو بعض اہل علم نے آیات زیر تفسیر کا تعلق گزشتہ آیات کے ساتھ بھی بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے نا، وہ ذرا ہجرت کرنے میں تردد کا شکار تھے کہ اتنا حوصلہ نہیں پڑ رہا، ہمت نہیں پڑ رہی تھی اپنا وطن، ہر چیز، بزنس، کاروبار، تعلقات چھوڑ کے جانا۔ تو اللہ پاک نے یہاں آیات زیر تفسیر میں انہیں بھی یہ بات سمجھا دی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ سورج چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ آسمان سے بارش اتار کے تمہارے لیے زمین سے روزی اگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اور رزق کی کمی بیشی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تم تردد کا شکار کیوں ہو؟ کیوں تم سوچوں میں پڑے ہوئے ہو کہ کیا ہو جائے گا؟ تم مکہ کی سرزمین چھوڑ کے کائنات کے جس حصے میں بھی جاؤ گے، اس زمین کے حصے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں بھی اسی آسمان کی چھتری تلے تم رہائش اختیار کرو گے، تو وہاں بھی آسمان اللہ ہی کا ہے۔ وہاں بھی جو سورج طلوع ہوگا، جو چاند طلوع ہوگا، اس کا خالق مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اور وہاں پر بھی جو آسمان سے بارش برسے گی، وہ اسی رب کی طرف سے برسائی جائے گی جو رب مکہ اور قرب و جوار میں بارش برساتا تھا۔ تو یہ سارا نظام تو اللہ کا وہاں بھی موجود ہے۔ تو اس لیے تم تردد کا شکار نہ ہو، بلکہ اللہ پہ توکل کر کے ہجرت کر جاؤ۔ تو یہ دو مفہوم ہیں ان آیات میں، اور دونوں ہی بیک وقت موجود، دونوں ہی بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں۔ مشرکین کو بھی توحید سمجھائی جا رہی ہے، اور جو کمزور ایمان والے مسلمان ہیں اس دور کے یا آج کے دور کے، جو دین پر عمل کرنے میں متردد ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا ہوگا، دین پر چلیں گے، سنت پر چلیں گے، پیارے نبی کے طریقے پر چلیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، سود کو چھوڑیں گے، پتہ نہیں بھوکے مر جائیں گے۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں۔ والا ان، واو اور لام زبر لا، یقیناً، اسے لام میں تاکید کہتے ہیں۔ والا ان اور یقیناً، ان اگر، والا ان اور یقیناً اگر، سألتا تو پوچھے، لفظ ترجمہ سألتا تو پوچھے، ہم ان سے، اور ادب و احترام کے انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کہیں گے والا ان سألتا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پوچھیں ہم ان سے، من خلق، کس نے پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وسخر الشمس، اور کون ہے جس نے سخر الشمس، مسخر کیا سورج کو۔ مسخر کرنے کا معنی ہوتا ہے اپنے کنٹرول میں لینا، تابع کرنا۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ جب زمین و آسمان کو پیدا کرنے کی بات آ گئی تو سورج چاند بھی زمین و آسمان کے اندر ہی ہیں، ان کے پیدا کرنے کی بات بھی اس کے اندر گزر چکی ہے پہلے جملے میں۔ اس لیے سورج چاند کو پیدا کرنے کی الگ سے بات نہیں کی، بلکہ ان کو مسخر کرنے کی بات کر دی۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی کس نے مسخر کیا؟ لَيَقُولُنَّ، لام زبر لا، تو ضرور
یقولن وہ یقیناً کہیں گے، تو وہ ضرور ہی کہیں گے، یعنی دو دفعہ یقین کا معنی، لا یقولن تو وہ ضرور ہی کہیں گے، اللہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی جواب نہیں ہو۔ لا یقولن یہ اصل میں تھا یقولو، یقولو کے شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ شد والا نون، دو دفعہ یقین، لا یقولن تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے، اللہ نے، فَأَنَّا فا تو یا ترجمہ کر سکتے ہیں پھر انا کہاں، کدھر، یؤفکون وہ بہکائے جا رہے ہیں، بہکائے جا رہے ہیں، بہک رہے ہیں نہیں، بہکائے جا رہے ہیں، فعل مجہول ہے پیسے وائز، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے گمراہ ہوئے بیٹھے ہیں، اتنی بڑی حقیقت کو ماننے کے بعد بھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ نظر آنے والی کوئی غیبی قوت ہے جو انہیں بہکا کے غلط راستے کی طرف لے جا رہی ہے، اور وہ غیبی قوت اصل میں ان کی ضد اور ہٹ درمی۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ پھر کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں، اتنی بڑی حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد بھی کسی غیر کے در پہ سر رکھنا، کسی غیر کے آگے ہاتھ اٹھانا، یہ یقیناً بہک جانے ہی کے مترادف ہے۔ اللہ یبسطو فراغ کرتا ہے، کھول دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، لفظی معنی پھیلانا، باسطہ یبسطو پھیلا دینا، اللہ یبسطو اللہ پھیلا دیتا ہے یا فراخ کر دیتا ہے، الرزق رزق کو، لی کے لیے، من یشاء جو چاہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ بندوں سے مراد یہاں سارے بندے ہیں، کافر بھی اور مومن، کیونکہ بندے اور غلام تو مانوی اعتبار سے سارے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، لہو اس کے لیے، لہو کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، لہو اس کو، ہو سے مراد رزق ہو، وَيَقْدِرُ لہو اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے، ایک معنی یہ ہے کہ رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ بھی کو کل شیء ہر چیز، علیم خوب جاننے والا یا پوری طرح جاننے والا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ والا ان اور یقیناً اگر اور البتہ اگر، سألتا آپ پوچھیں، ہم ان سے، من نزل کس نے اتارا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، فا پھر، احیا اس نے زندہ کر دیا، بھی اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ، الارض زمین کو، من بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ وہ کون ہے جو یہ سارا کچھ کرتا ہے؟ جواب، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے، اللہ اللہ نے یہ کام کیا ہے، اللہ نے بارش اتاری ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے الحمد تمام تعریف، الف لام کے کئی معنی ہوتے ہیں جن میں سے ایک استغراق ہوتا ہے، یعنی سب
الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کس بات پہ؟ ایک تو اس بات پہ مشرکین کو جب دلائل دیے گئے توحید کے تو ان دلائل میں وہ ناکام ہو گئے، ان سے کوئی ان دلائل کا جواب نہیں بن پڑا، اس لیے اس بات پہ اعتراف نعمت کے طور پہ اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے کم عقل ہیں یہ مشرک، اتنے بڑے بڑے دلائل کے بعد بھی اللہ کا در چھوڑ کے اوروں کے در پہ جاتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے توحید والو، تمہیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قل کہہ دیجئے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یا اس کو کلمہ شکر بھی کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے شکر کے طور پر، تو اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اگر کسی کو کسی حوالے سے کسی اذیت میں دیکھیں، کسی مصیبت میں گرفتار دیکھیں، تو آپ اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دعائیہ کلمات پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے مجھے اس مصیبت سے، اس الجھن سے، اس پریشانی سے، اس گمراہی سے بچایا جس میں اس نے تمہیں مبتلا کیا۔ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اس نے مجھے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے لوگوں پر فضیلت بخش۔ کتنے لوگ ہیں آج گمراہ ہیں؟ یہ دعا انسان پڑھ سکتا ہے کسی کو روحانی بیماری میں مبتلا دیکھیں یا جسمانی مبتلا، یا جسمانی بیماری میں مبتلا دیکھیں۔ مثلا انسان دیکھتا ہے کسی کو کہ یہ سود کھا رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، تو یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کسی کو دیکھیں کہ لوگ دنیا کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں اور نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، اور آپ اپنی دکان بند کر کے مصروفیات چھوڑ کے آرام سے سیدھا مسجد میں جاتے ہوئے رستے میں لوگوں کو تبلیغ بھی کریں، لیکن ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کچھ کلمات بھی زبان سے ادا کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک یہ دعا ہے، مصنوع دعا۔ اسی طرح انسان کسی کو جسمانی بیماری میں دیکھے، مثلا کسی معذور کو دیکھے وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے چل رہا ہے، بڑی تکلیف سے چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثر، لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے، نہیں سمجھتے، ان کی اکثریت عقل ہی نہیں رکھتی، ان کی اکثریت سمجھتی نہیں ہے، یعنی اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی وہ شرک جیسی بڑی لعنت کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس بات پہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور ان کے اکثر نہیں سمجھتے، اکثر نہیں سمجھتے، اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اکثر لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں، اکثر لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے چنیدہ اور پسندیدہ توحید والے، ایمان والے بندوں میں شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔